نشین قطب عالم حضرت مولانا پیر خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ کے لخت جگر اور صاحبزادہ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد صدیقی دامت برکاتہ العالیہ فرمائیں گے۔ چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہمارے اس خاندان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق جل شانہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے کی اور اپنے نیک بندوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے اور مشائخ جہاں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، وہاں یہ دعا بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرما۔ اور انسانی فطرت اور مزاج ہے کہ کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کے کچھ اوصاف اس کے سامنے ہوں تو محبت کرتا ہے، اگر کوئی اس کا اچھا وصف انسان کے سامنے نہ ہو تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مانوس نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اگر زندگی کے حالات اور واقعات کا ہم بغور جائزہ لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیسے انسان تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہمارے بڑے حضرت امام العلماء والصلحاء قطب عالم حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ضلع بجنور انڈیا کے اندر وہاں پر مقیم تھے، قیام کیے ہوئے تھے۔ حضرت نے وہاں پر ایک مرتبہ اندر سے کنڈی لگائی اور کنڈی لگا کر ایک کمرے کے اندر آرام فرما ہوئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ اس کمرے کے اندر موجود تھے۔ حضرت نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے اپنے ہاتھ سے پنکھا جلا رہا ہے، پنکھے کے ذریعے سے مجھے ہوا دے رہا ہے، اور اسی طرح محسوس کیا کہ کوئی مجھے دبا رہا ہے۔ خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کی دبانے کی بہت زیادہ عادت تھی، یعنی تھک جاتے تھے، بدن جب تھکاوٹ کی وجہ سے چور و چور ہو جاتا تو پھر وہ اپنے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے مریدین سے دبوایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عالم ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ اب بھی حیات ہیں، وہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ساری رات حضرت کو دباتے رہتے تھے۔ یہ حالت ہوتی تھی کہ حضرت ساری رات یوں نہیں کہتے تھے کہ بھئی اب بس کرو۔ حضرت فرماتے میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دبا رہا ہے اور پنکھے کے ذریعے سے مجھے ہوا بھی دے رہا ہے، اور یہ بھی میرے علم میں تھا کہ اندر سے کمرے کو میں نے خود کنڈی لگائی ہے، تو میں پہچان گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے خاندان کے یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو نیک جنات ہیں ان کے ذمہ لگایا ہے، اور وہ مجھے دبا رہے ہیں اور وہ مجھے پنکھے کے ذریعے سے ہوا دے رہے ہیں۔ حضرت جب اس کمرے سے باہر نکلے تو اب لوگ حیران تھے کہ حضرت جب اندر سوئے ہوئے تھے، اندر کوئی خاطر خواہ ہوا کا انتظام نہیں ہے، لیکن حضرت کے بدن پر پسینے نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کمرے کے اندر آپ موجود تھے اور گرمی کا موسم ہے، آپ کے بدن پر پسینہ کیوں موجود نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کیا تمہارے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو ہمیں پنکھے کے ذریعے سے ہوا پہنچا سکے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بڑے حضرت کو اتنا نوازا تھا کہ جنات کی مخلوق میں بھی ایسے جنات موجود تھے جو ہمارے حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان جنات کے ذمے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ایک اللہ والے کی خدمت کریں۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں موجود تھے، اور اس وقت دیوبند میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید موجود تھا جو سفر کرنا چاہتا تھا تھانہ بھون کا، تو حضرت خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا
آکر کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے سفر کرنا ہے تھانہ بھون اپنے حضرت سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لیا اور اس پرچے کے اوپر حضرت نے لکھا کہ میں ایک نقشبندی درویش ہوں، امید ہے کبھی آپ کی زیارت کروں گا۔ یہ پرچہ لکھا اور حکیم الامت کے اس مرید کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب وہ مرید وہاں پر جا پہنچا، اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پرچہ تھما دیا، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پرچے کی دوسری طرف لکھا کہ میں اس قابل کب ہوں کہ آپ جیسے میرے پاس تشریف لے آئیں۔ میں اب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور اپنے دور میں وہ کسی کو خاطر خواہ کسی کی ولایت سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ بڑے عجیب قسم کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اور حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کو جو لفظ لکھ رہے ہیں اس لفظ کے اندر کتنی عاجزی ہے۔ فرمایا کہ میں اس قابل کب ہوں کہ آپ جیسے میرے پاس تشریف لے آئیں۔ اللہ کی شان، حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا، سفر کر کے تھانہ بھون جا پہنچے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے دیکھا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے دل سے راہ ملتی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھنے لگے تھے، سیدھے کھڑے ہو گئے، مکمل مجمع کی طرف نظر دوڑائی۔ حضرت خواجہ عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ پر جب نظر پڑی تو حضرت حکیم الامت چاہتے تھے کہ میں ان کو بلاؤں، لیکن یوں کہوں کہ آپ ادھر آ جائیں، یہ بھی ایک ادب کے لیے ادب کا جملہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایک جملے پر گرفت کرتے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ حضرت خواجہ عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ ہم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا چاہتے ہیں۔ فوراً اٹھے اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بالکل اپنے ساتھ بٹھایا۔ 3 دن تک خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد جب حضرت رخصت ہونے لگے تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ ان کا یوں ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ فرمایا کہ اے نقشبندی درویش، قیامت کے دن میرا خیال رکھنا، قیامت کے دن میرا خیال رکھنا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے کا اتنا بڑا جملہ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے حضرت کے بلند مرتبے اور مقام کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں اتنے سنجیدہ تھے اور اس طرح جھک جایا کرتے تھے۔ تصوف کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ تصوف کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اس سلسلے کے ساتھ جڑا نہیں، اور جب تک جڑتا نہیں اس کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس بندے نے کسی چیز کا ذائقہ نہ چکھا ہو اس کو اس کے مزے کا، اس کے لطف اور حلاوت کا وہ بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس نے آج تک سیب نہیں کھایا اس کو کیا پتا کہ سیب کی مٹھاس کس طرح کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسے بتانا چاہے بھی سیب میٹھا ہوتا ہے، وہ کہے گا اچھا چینی کی طرح، وہ کہے نہیں بھئی چینی کی طرح نہیں ہوتا۔ پھر اچھا آم کی طرح میٹھا ہوتا ہے، وہ بھئی آم کی طرح بھی نہیں ہوتا۔ اچھا گڑ کی طرح، اب میٹھا تو بتا دیں گے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ اسے تب پتا چلے گا جب وہ چکھے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سلسلے کے ساتھ آدمی جڑا نہیں اس کو سمجھ نہیں آتی، اور مشائخ نے ان باتوں کو لکھا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ شوق پیدا ہو اور وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ جڑیں۔ خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت مراقبہ فرما رہے تھے، مراقبے کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر آئے۔ حضور علیہ السلام نے یوں اپنا سینہ مبارک کھولا، حضرت فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ میں اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک بند کر لیا۔ یہ مراقبے کی ایک کیفیت تھی، مراقبے کے اندر یہ کیفیت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں مجھے بڑی حلاوت نصیب ہوئی، بڑا مزہ آیا۔ یہ تجلیات صدیقی میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا سرور اور سکون میں نے محسوس کیا۔ جو ہی میں مراقبے سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ صوبے دار حاکم خان اور پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے شیخ اور مرشد تھے، یہ پیر غلام حبیب اور صوبے دار حاکم خان یہ دونوں حضرت کے مریدین میں سے تھے۔ یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے صوبے دار حاکم خان نے کہا حضرت میں اخراجات اٹھاؤں گا اور آپ عربستان جانے کی میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں، یعنی آپ سعودیہ جائیں، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت سمجھ گئے کہ شاید خواب کے اندر مجھے جو کچھ دکھایا گیا ہے مراقبے میں وہ یہی چیز ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ اور مرشد سے اجازت لیتا ہوں، کیونکہ میرے شیخ زندہ ہیں، اگر وہ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شیخ اور مرشد کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو کہ ایک مومن یقیناً ہر وقت ہر لمحہ لحظہ بیت اللہ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، لیکن ایک سالک کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا عمل بھی اگر اس نے کرنا ہے تو اس کے لیے شیخ اور مرشد کی اجازت کو ضروری سمجھے۔ آج ہماری ترقی میں ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دو چیزیں رکاوٹ ہیں۔ نمبر ایک، شیخ کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ساتھ مانوسیت اور محبت کا تعلق قائم نہ ہو سکے تو انسان کو بیعت تبدیل کر لینی چاہیے۔ یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ ایک کا بیعت ہو گیا تو اب اس کی بیعت توڑی نہیں جا سکتی۔ انسان بیعت توڑ کے قصور اپنا سمجھ لے، کسی اور کا بیعت ہو جائے، شاید اس سے محبت بھی ہو جائے، فائدہ بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ محبت نہیں ہوتی اور وقوف قلبی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ایک سالک کی محرومی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ تو حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اور مرشد کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت مجھے بعض لوگوں نے پیشکش کی ہے اور میں نے یہ خواب بھی دیکھا ہے، کیا میں چلا جاؤں عمرہ ادا کرنے کے لیے؟ تو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ اور مرشد تھے رو پڑے اور فرمایا جب تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو پھر تو تمہیں جانا پڑے گا، لہذا آپ سفر کریں اور اس جگہ پہ پہنچیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک سالک کی ترقی میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ سالک اپنے شیخ اور مرشد کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق رکھنے والا ہو۔ جب وہاں سعودی عرب میں پہنچے، وہاں کے حضرت کے واقعات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ تجلیات صدیقی میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت حلیمہ سعدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں تھی جس نے دودھ پلایا تھا، میں اس کی قبر پر گیا جنت البقیع میں، وہاں میں نے مراقبہ کیا۔ وہاں مراقبے میں نے کیا دیکھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اتنا چھوٹا کہ بالکل معصوم بچے کی طرح میرا بدن ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اماں جس طرح تم نے مجھے دودھ پلایا تھا ویسے میرے اس بچے کو بھی دودھ پلا دو۔ حضرت فرماتے ہیں پھر میں نے محسوس کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے دودھ پلایا، میں نے بہت حلاوت محسوس کی۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس بندے کو سمجھ نہیں آتی جو اس راستے پر چلنے والا نہ ہو۔ ہاں اگر اس راستے پر چلے تو یہ کیفیتیں، یہ کیفیات اس انسان کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری وہ باتیں جن کو ابتدا میں بہت سارے حضرات ناممکن سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ممکن بنا دیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں عرف عام میں موجود ہیں۔
حضرت فرماتے ہیں کہ میں باب بلال پر ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ مجھے یہاں پر مراقب ہونا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں باب بلال پر مراقب ہو گیا۔ وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں وہ جس خاندان کا میں اور آپ اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں، جس خاندان کی بنیاد کا ذکر کر رہے ہیں، اسی خاندان کے چشم و چراغ اور ہمارے حضرت جی دامت برکات العالیہ کے لخت جگر حضرت مولانا خواجہ محمد صدیقی دامت برکات العالیہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پہ احسان کیا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب بلال پر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں مراقبہ کر لوں، تو میں اس جگہ پر مراقب ہوا۔ مراقبے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میری طرف مخاطب ہوئے، مجھے مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تو مجھے ایسا پیارا لگتا ہے جیسا کہ میرا بیٹا ابراہیم مجھے پیارا لگتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کس قدر سنت کے مطابق ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بندے کے خواب کے اندر آ کر اس کے لیے یہ جملے استعمال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی اس بندے کو نصیب ہے۔ جس بندے کو سنت کی اتباع کی کو توفیق نصیب ہوتی ہے، اس بندے کو مراقبے کے اندر یا خواب کے اندر ایسی کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بلکہ اب بھی اس کے چشمدید واقعے کے گواہ حضرت مولانا پیر شاہ عالم ہزاروی دامت برکات العالیہ موجود ہیں۔ خانیوال میں آپ جائیں، وہاں پر سٹیڈیم گراؤنڈ جو ہے شبیر سٹیڈیم، اس کے قریب امیر حمزہ مسجد میں مولانا شاہ عالم ہزاروی صاحب دامت برکات العالیہ وہ بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ وہاں روضہ رسول پر جا کر جب انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند ہمارے حضرت کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت کو سلام کے جواب میں سلام کے کلمات کہے۔ حضرت فرماتے میں نے فوراً محمد عالم کی طرف دیکھا، شاہ عالم ہزاروی کی طرف اشارہ تھا، میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو اس کے بدن پر کپ کپی طاری تھی، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی تم نے بھی سنا؟ فرماتے ہیں مجھے اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی سنا، اور ہم نے الحمدللہ اسی واقعے کو حضرت مولانا شاہ عالم ہزاروی کی زبان سے بھی سنا ہے، وہ بھی اس واقعے کو اکثر بیان کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات اگر ہمارے حضرت کی زندگی کے حوالے سے کوئی حضرات، یعنی یہ تو میں نے کوئی حضرت کے واقعات کا جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، حضرت کے بہت سارے واقعات جو پڑھنے کے شوقین ہوں، حضرت کے حالات زندگی پر انتہائی جامع معنی کتاب ہے تجلیات صدیقی، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت کو کس قدر نوازا ہوا تھا۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کے ساتھ محبت کا تعلق